اور شوہر کما رہے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, دنیا میں ساری جگہ یہی ہو رہا ہے. اگر عورت زیادہ کما رہی ہے تو وائی شوڈ یو فیل شارٹ اباؤٹ اٹ؟ یو شوڈ بی پراؤڈ کہ اس میں زیادہ اللہ میاں نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, تو وہ زیادہ کما رہی ہے, ڈزنٹ میٹر. اس میں کوئی وہ پریشان ہونے کی. اور اگرچہ ذرا سا رنگ گورا اور خوبصورت ہو, پھر تو اس کا نام ہر آدمی کے ساتھ لگا دیتے ہیں, پتہ نہیں. بالکل. اچھا, پھر اب ہمارا جو ٹاپک تھا کہ اگر عورت شادی کے بعد کما رہی ہے تو ہسبینڈ, آپ کو پتہ ہے مسز خان, ڈیورس ریشو کتنا بڑھ چکا ہے, ریشو ادھر آ گیا ہے, لائک پہلے اتنا ہوتا تھا نا, اب اتنا ہو چکا ہے ڈیورس ریشو. کیا وجوہات ہیں اس کی زیادہ؟ یہی ہے کہ آدمی بھی انسیکیور فیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بس وہ پھر وہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی کو, یا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آج میری بیوی بہت کمانے لگ گئی ہے تو وہ کسی آدمی سے بات کر لے گی, تو اس کا مطلب وہ شوہر تو نہیں, شوہر تو بہت اونچی چیز ہے, وہ اس کا کولیگ ہے, یا اس نے اسے کوئی بات کر لی تو ڈزنٹ میٹر. نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پھر آپ عورتوں کو اجازت کیوں دیتے ہیں کمانے کی, یا آپ صرف آپ اس لیے اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جائے, پیسہ آپ کے لیے لے کے آئے, باقی وہ اپنے دنیا سے کٹ کے یوں کر کے بیٹھ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. She has to wear, she has to keep herself fit. Exactly. She has to put on makeup, she has to do everything and live like the people living in a society. آپ آتی, میرے شعبے ہماری ویمن ہیلپ لائن ہوتی ہے, فرائیڈے کو ہمارے ساتھ شمائلہ ہوتی ہیں. آپ سوچیں ایک عورت نے فون کیا جو کہ جوڈیشری کا ٹیسٹ دینے والی تھی, ایگزام دینے والی تھی, اینڈ شی از اے لائر, اینڈ شی کال کہ میں جوڈیشری میں کرنے لگی ہوں ایگزام, اور میری ازواجی کہتے ہیں نا, ہاں, زندگی بہت برباد ہے, میں بڑی تنگ ہوں, میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں. میں ایک سیکنڈ کے لیے ہل گئی کہ وہ ایک اتنی پڑھی لکھی خاتون جو کہ خود لا کے اندر ہے, وہ یہ بات کریے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہے میں پڑھ گئی ہوں بہت زیادہ, میں کمانے لگ گئی ہوں, تو میرا میاں مجھے تنگ کرنے لگ گیا. کرتے ہیں تنگ, کیوں بجائے کرتے ہیں؟ کہ کوآپریٹ کریں تھوڑا سا, وہ تنگ کرنے لگتا ہے. ایک چھوٹی سی ہمارے پاس کال ہے, وہ لے لیتے ہیں پہلے اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ. آج چونکہ آپ دیکھیے, میں جو بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا وہ صرف جنرل پرسپشن میں, کیونکہ جی, لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل چھوٹی بات, کیونکہ ابھی بہت ٹائم کم ہے. اچھا چلے پھر میں دوبارہ کر لوں کیا کال؟ نہیں, آپ بات کر لیں لیکن چھوٹی کال کریں, کیونکہ آج کل یہ 1 مہینے تک ہمارا شو 11:30 ختم ہو جائے گا. اچھا ختم ہو رہا ہے؟ جی 12 1 مہینے بعد دوبارہ ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر تو میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. ایک تو چیز میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ شادی جو ہے وہ کوئی گلیمر نہیں ہے, 3 گھنٹے کی جو فلم ہو رہی ہے اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ کے ختم ہو جائے گی. دیکھیں اس کی گراس روٹ لیول پر جا کے اس کی فنڈامنٹل بیسس کو اور تھیم کو سمجھیں, اور جو لوگ رشتے کرتے ہیں دو فیملیز, پہلے ایک دوسرے کو انٹریکٹ کریں اور اس کے بعد سمجھیں, پھر اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کے بارے میں. لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں آپ ٹاپک پہ بات کریں. یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ کی ہیں, انٹریکٹ کریں, بیٹھیں, یہ کریں وہ کریں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب لڑکی بہت زیادہ کمانے لگ جاتی ہے شادی کے بعد, یا اچھا کمانے لگ جاتی ہے, ہسبینڈ اس کو کیوں تنگ کرنے لگ جاتے ہیں, ہسبینڈ کیوں انسیکیور فیل کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں صرف ایک آپ سے کہوں گا کہ ان کے درمیان ایک اچھی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, وہ بھی نہ ہو تو تھریشولڈ نہیں ہے. اگر یہ ٹالرنس تھریشولڈ ہو, دوسرے ایک دوسرے کو سمجھے, تو میرا خیال اگر ایک اچھا ارننگ ممبر ہے اور دوسرے کی تھوڑی سی کم ارننگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز یہ ہیلدی انوائرمنٹ رکھے ہوں, ہیلدی انوائرمنٹ اور ریلیشن شپ بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ, دین دے کین گو کمفرٹیبلی فردر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مسز خان, بالکل بات کہا انہوں نے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تب جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا. مسئلہ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا ہوتا. ایک وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا, ایک اس کے انوائرمنٹ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں انوائرمنٹ وہ بھی لگا رہے ہوتے, لگائی بجائی کر رہے ہوتے, لگائی بجائی کر رہے ہوتے. اگر کوئی زیادہ ہائٹ پہ کوئی چیز چلی گئی ہے اس کو نارملائز گھر والے ہی کریں. جب بھی لڑائی جھگڑا, میاں شوہر ذرا بدزن ہو رہا اور پنے مارے. اچھا نہیں, اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی ہے, تو آس پاس والے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اس کا تو دماغ چڑھ گیا, کمانے لگے, اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا. بجائے کیوں آدمی کا, جب آدمی جھگڑے گھر رہا ہوتا ہے گھر میں, اور عورت مظلوم بن کے بیچاری سن رہی ہوتی ہے چپ چاپ, وہ ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو سن رہی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کری جو آگے سے بول بھی رہی ہوتی ہیں. بہت سی ایسی ہیں, ہم بہت بولڈ ہیں, ہم پھر بھی چل جاتے ہیں, لیکن جو عورتیں بالکل نہیں بولتی, ان عورتوں کا آ کے کون سہارا بنتا ہے؟ وہ اپنی میاں سے نہیں جلتی, وہ تو نہیں کہتی میاں اتنی پروموشن پہ جا رہا ہے تو میں جلنا شروع ہو جاؤں.
आदमी क्यों जलने लग जाता है औरत से, उसको क्यों टेंशन होने लगती है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। हाँ, ये बात आई ना कि ये मुझे और वो छोड़कर, उसको इस और तरह तुम्हारी तंग माँ करता भी है इसमें हेल्प कर रही है। और टॉर्चर करने लग जाता है आदमी। बिल्कुल कि टॉर्चर ये करता है। तो बस अब तो ये कमाने लग गई है, अब तो ये घर से निकलने लग गई है, अब तो इसको दुनिया नजर आ रही है। फिर उसके पाबंदी हो जाती घर में माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती, उसके ऊपर टेंशन। इतनी अरे पाबंदियां आप ये कह रही है होती हैं। बाजारों में जाने में इतनी टेंशन हो जाती है, नहीं, करवट वो लेने पे नहीं, टेंशन। नहीं, वो माँ से नहीं मिलेगी, वो माँ बाप के घर नहीं जाएगी, वो स्पॉइल कर रहे हैं इसको। करवट लेने पे टेंशन क्यों ऐसा करते हैं? देखें, आदमियों को ये बात समझनी चाहिए कि जब औरत दुआएं मांग रही होती है बैठ के, कि आपने देखा वजीफे पड़ी होती है, हाय मेरे मियाँ का प्रमोशन हो जाए, मेरे मियाँ की अच्छी नौकरी हो जाए। औरत की जब प्रमोशन हो रही होती है या औरत ऊंचाई पे जा रही होती है, तो क्यों उसकी रस्सी खींची जा रही होती है, क्यों उसको नीचे किया जा रहा होता है कि नहीं बस ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैंने बोल दिया है। ये क्यों किया जाता है? कुछ कहने। अच्छा, अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। विल बी राइट बैक।